اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان پیجز آف ہسٹری میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سکندر اعظم یعنی فاتح عالم کی زندگی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ اس کی زندگی کے کون کون سے ایسے پہلو ہیں جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ سکندر اعظم اپنے استاد ارسطو کی تاریخ میں رتب النساء ہے۔ کہتا ہے کہ ارسطو زندہ رہے گا تو ہزاروں سکندر تیار ہو جائیں گے، مگر ہزاروں سکندر مل کر ایک ارسطو کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اس نے مزید کہا کہ میرا باپ وہ بزرگ ہے جو مجھے آسمان سے زمین پر لایا، مگر میرا استاد وہ عظیم بزرگ ہے جو مجھے زمین سے آسمان پر لے گیا۔ سکندر کا باپ فلکوس مقدونیہ کا بادشاہ اور اس کی ماں اولمپیاس مقدونیہ کی ملکہ تھی اور حسین و جمال کا انمول عجوبہ تھی۔ اس کا خواب تھا کہ اس کا فرزند فاتح عالم بنے، یعنی فاتح عالم کا تاج وہ اپنے سر سجا لے۔ اپنے خواب کی تعبیر کو پانے کے لیے سکندر کے اساتذہ کو تلقین کی کہ علم و فلسفہ کے علاوہ اسے تمام حربی ہنر و کمالات سے بھی روشناس کیا جائے۔ محل کے پرسکون ماحول میں اس وقت اضطراب پیدا ہوا جب بادشاہ فلکوس نے دوسری شادی کی۔ ملکہ اولمپیاس یہ برداشت نہ کر سکی اور محل کو چھوڑ کر شہر کے باہر رہائش پذیر ہو گئی۔ البتہ زیوس ملکہ نے سکندر کو محل میں سکونت پذیر ہونے کی ہدایت کی اور خود شاہی سیاست پر نظر رکھی۔ سکندر کی اپنی سوتیلی ماں اور اس کے عزیز و اقارب کے ساتھ ٹھن گئی۔ بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ بادشاہ نے بیٹے کو زبردست ڈانٹ پلا دی اور یہ کہ محل کی ایک محافظ پاسیا ناز کی بادشاہ کے ساتھ نئے سرے سے جھڑپ ہو گئی۔ اسے در پردہ ملکہ کی حمایت حاصل تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بادشاہ کو خنجر کے پے در پر وار سے ہلاک کر دیا۔ محل میں معمور شاہی محافظوں نے قاتل کا کام تمام کر دیا۔ بادشاہ خاک نشین ہوا تو اس کی عمر 37 برس تھی۔ بازی اس طرح پلٹ گئی، سکندر تخت نشین ہو گیا۔ اس وقت سکندر 20 سال کا تھا اور حکمرانی کے تجربات سے ناواقف تھا۔ اس کی جہاں دیدہ ماں نے رسوس جیسے استاد کو محل میں طلب کر لیا۔ اب سکندر تھا اور اس کا استاد ارسطو۔ اس نے اسے سبق دیا، ہر انسان خدا کا بندہ ہے اور ہر کسی کو زندگی گزارنے کا پیدائشی حق ہے۔ سکندر کو بہترین قیادت اور اپنے تقریر کے گر سے بھی روشناس کروایا۔ اس نے استاد کے سنہری اصولوں کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ مقدونیہ کے گرد و نواح میں چھوٹی بڑی ریاستوں میں بغاوتیں پھوٹ پڑیں۔ سکندروں نے اس بغاوتوں کو سرد کرنے کے لیے چڑھائی کر دی۔ ان کی املاک کو تباہ و برباد کر کے انہیں نظر آتش کر دیا۔ کچھ مدت کے بعد مقدونیہ کے بحر بے قرار میں سکون پیدا ہوا تو یونان کے وسیع اتحاد کی طرف متوجہ ہوا۔ سکندر جو فاتح عالم کی تعلیم سے روشناس ہوا تھا، اپنے مقاصد عظیم کو پانے کے لیے کمر بستہ ہوا۔ اپنی ماں کو ایک جرنیل کی زیر نگرانی سلطنت کے امور تجویز کیے اور خود 5000 گھڑ سوار اور 30,000 پیدل کے ساتھ دنیا کو فتح کرنے چل پڑا۔ البتہ استاد ارسطو نے ہم رکاب ہونے سے اجتناب کیا۔ انسانوں کا خون ارزاں نہیں تھا کہ مفکر اسے ندی نالوں میں پانی کی طرح بہتے ہوئے دیکھتا۔ سکندر نے روانگی سے بیشتر پہلے اہل مقدونیہ کو دعوت آمدی۔ ایک درویش صرف فلسفی دویجان و سلوی کے علاوہ سب حاضر ہوئے۔ سکندر خوشی کی تقریب کو دوبالا کرنا چاہتا تھا۔ وہ فلسفی کے پاس پہنچ گیا جو سردی میں دھوپ سینک رہا تھا۔ سکندر نے کہا کہ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ درویش فلسفی فی الودیع بولا، الیگزینڈر ذرا دھوپ چھوڑ دو۔ سکندر ایک لمحے کے لیے مشتعل ہوا۔ بادشاہ کو فقیر ملنے سے انکار کر دے تو بادشاہ 2 کوڑی کا نہیں رہتا، چاہے وہ فقیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ یہ حال سکندر کا ہوا، مگر یہ حقیقت اس سے منتشب ہوئی۔ قلبی جیسے درویشوں کو سلطنت حکمرانی اور طاقت مرغوب نہیں کر سکتی۔ سکندر اس کی کٹیا سے واپس آ گیا۔ قلبی جو پہلے راہب تھا پھر فلسفی ہوا اور ایک جلتا چراغ اس کے ہاتھ پر رہتا تھا۔ کسی بھی شخص کے پاس جا کر گویا ہوتا، مجھے ایک انسان کی تلاش ہے۔ سورج کی روشنی میں تو نظر نہیں آتا، شاید چراغ کی روشنی میں نظر آ جائے۔ کہتے ہیں قلبی دال کھا رہا تھا، کسی درباری نے لقمہ دیا کہ اگر بادشاہ کی تعریف کرتے تو دال نہ کھانی پڑتی۔ اس نے جواب دیا کہ تم دال کھا لیتے تو کسی بادشاہ کی کاسالسی نہ کرتے۔ جب سکندر اپنی فوج کے ساتھ درہ دانیال پہنچا تو ایشیا اس کی زد میں تھا۔ اس کا پہلا بڑا مارکہ فارس کے بادشاہ دارا کے ساتھ تھا۔ اسوس کے مقام پر برما ہوا۔ آغاز کار میں دارا کو برتری حاصل ہوئی، مگر جلد ہی پاسا پلٹ گیا۔ سکندر جسے بہترین جنگی تکنیک حاصل تھی، مناسب حکمت عملی کی بدولت دارا کی افواج کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا۔ پہلا محاذ اس کے ہاتھ آیا تو اس کا روب و دبدبہ چاروں اطراف پھیل گیا۔ جنگ میں دارا کی والدہ
اس کی دونوں جوان بیٹیاں گرفتار ہوئیں۔ اس کی ایک بیوی حاملہ تھی، جنگی ماحول کی بدولت ہلاک ہو گئی۔ سکندر نے تمام شاہی اعزازات کے ساتھ اسے دفن کیا اور باقی خواتین کے ساتھ حسن و سلوک روا رکھا۔ اسی مارکے میں دارا کی ایک جنرل کی بیوی برسین بھی اسیر ہوئی، جو جدا گانا رنگ اور روپ کا حسین امتزاج تھی۔ اسے حیرانگی ہو رہی تھی، سکندر اس پر فریفتہ ہوا۔ سکندر اسے شادی کا پیغام دے کر اپنی ملکوہا بنانا چاہتا تھا اور اس نے بالآخر اپنی ملکوہا بنا لیا۔ اسے سکندر کی پہلی بیوی کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ اس کے بعد مصر کے شہر سور پر حملہ آور ہوا، اسے زیر نگین کیا تو بے تحاشا دولت ہاتھ آئی۔ پھر غزہ پر حملہ آور ہوا تو جلد اس پر قابض ہو گیا۔ قسمت اس پر مہربان تھی، جدھر بھی جاتا فتح اس کے قدم چوم لیتی۔ مصر کو فتح کرنے کے بعد دریائے نیل کے مغربی کنارے پر نیا شہر تعمیر کیا، جو سکندریہ کے نام سے مشہور ہوا۔ وہاں ایک بڑا کتب خانہ اور عجائب گھر بھی تعمیر کروایا۔ سکندر کے تعمیر کردہ شہروں میں ہراق، کابل، غزنہ کے شہر اور ہندوستان میں پٹالہ اسی سے منسوب ہے۔ بعض لوگ اسے پٹیالہ بھی بولتے ہیں۔ اس کی مسلسل فتوحات نے دارا کو مجبور کیا اور اس نے سکندر کو صلح کا پیغام بھیجا اور کہا کہ وہ اپنی دختر نیک اختر استطیرہ کی عقد میں دے گا اور بیش بہا قیمتی خزانوں سے بھی مالا مال کر دے گا، لیکن سکندر نے اس کی خوبصورت پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ سکندر کی پیش قدمی جاری رہی اور بادشاہ فارس کے ساتھ دوسرا مارکہ مسنوا کے کھنڈرات میں بھرپا ہوا۔ دارا کی افواج 10 لاکھ تھی، مگر فتح مندی کے جذبوں سے نہ آشنا۔ میدان جنگ میں جذبے وقود ہوں تو کثیر سپہ سالار بھی ارشاد عرض بن جاتی ہیں۔ ادھر سکندر کے بارے میں یہ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پوشیدہ ہے، مگر سکندر خود بھی اس پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ فارس کا بادشاہ 10 لاکھ لوگوں کا اجتماع کرنے میں کامیاب تو رہا، مگر ان میں حوصلہ نہ پیدا کر سکا۔ سکندر کے ماتھے پر ایک بار پھر کامیابی کا جھومر سج گیا۔ اس کے بعد سکندر شوش، جس میں زرتش مذہب کے پیروکار آتش قدوں کو جلائے بیٹھے تھے، ان پر بھی قابض ہو گیا۔ اس کے ہاتھ بہت قیمتی مال آیا۔ اس کی اگلی منزل پرسیپوٹس، جس کا موجودہ نام شیراز ہے، جو فارس کا دروازہ کہلاتا تھا، یعنی ایران کا دروازہ اس کا ہدف تھا۔ اس کے گردنواں میں ایرانی افواج اپنے مہنگے خیموں میں آرام کر رہی تھی۔ سکندر کے لشکر نے ان پر حملہ کر دیا۔ ایرانی فوج کے اندر بھگدڑ مچ گئی اور راہ اختیار حاصل کی۔ ایک بار پھر سکندر کے ہاتھ بیش قیمتی خزانے آئے، جو شوش کے بیش قیمتی خزانوں سے بھی 3 گنا زیادہ تھے۔ اس مقام پر ایران کے عظیم بادشاہ سارس کے مرکز پر گیا۔ ادھر دارا بادشاہ فرار ہو کر اکٹوانہ شہر میں جا چھپا، جو آج کل ہمدان کہلاتا ہے۔ سکندر کی فوجیں اکٹوانہ شہر میں داخل ہوئیں تو دارا یہاں سے بھی فرار ہو گیا۔ سکندر نے اس کا پیچھا کیا تو جلد ہی اسے ریگستان میں پکڑ لیا۔ دارا کے جرنیل نے اصرار کیا، وسوس نے بھاگنے پر اصرار کیا تو مزمعیل بادشاہ نے بھاگنے سے منع کر دیا۔ وسوس آپے سے باہر ہوا تو اس نے خنجر کے وار سے دارا کو ہلاک کر دیا۔ سکندر جب وہاں پہنچا تو دارا کی لاش یہاں بے یار و مددگار پڑی تھی۔ سکندر نے اپنی سفید چادر اتار کر دارا کے اوپر ڈال دی۔ تمام شاہی رسومات کے ہمراہ دارا کو دفن کیا گیا، جس میں اس کی والدہ، بیٹیوں اور بیویوں نے شرکت کی۔ فارس 327 قبل مسیح میں مختوم ہوا تو کیانی سلطنت کا بھی خاتمہ ہوا۔ فارس کا موجودہ نام ایران ہے۔ ایران کی فتح کے تھوڑے عرصے بعد سکندر پر انتہائی مشکل وقت آیا، جب اس کا بچپن کا ساتھی کلائڈ، جو انتہائی نامساعد حالات میں سکندر پر اٹھنے والی پرچیوں اور برسنے والے تیروں کے سامنے ڈھال بن جاتا تھا، ایک سرمئی شام بہت پی گیا۔ نشے میں دھت سکندر کے سامنے آیا۔ وہ تب زیوس کے لیے قربانی دے رہا تھا۔ کرائٹس نے جام زمین پر زور سے پٹک دیا اور غصے میں بولا، تمہاری قربانیاں انسانوں کے بہائے خون کا مواخذہ نہیں کر سکتی۔ دیوتا تم سے خوش نہیں ہو سکتے۔ تم اور تمہاری سپہ خون و اشام بیڑیے ہو۔ انسان یہ سب سننے کا روادار نہیں ہوتا۔ سامنے والا حکمران ہو تو سچائی کو اپنی رسوائی سمجھتا ہے۔ سکندر اس جذباتی لمحے اور فاتح دوستی کے امتحان میں مفتور ہو گیا۔ قریب کھڑے سپاہی کی پرچی پر ہاتھ ڈالا اور اگلا لمحہ کلائٹس کے سینے سے جب خون کا فوارہ بلند ہوا تو تڑپتے ہوئے دم توڑ گیا۔ اس کے بعد سکندر نڈال ہو گیا۔ بچپن سے جوانی تک کی رفاقتیں مار کے ستانے لگے۔ پہلی بار اپنی اذیتوں کا شکار ہوا۔ ہزاروں لاشوں کے درمیان جس نے سسکاری نہ بھری تھی، آج اس کی آنکھیں پانی چھوڑ رہی تھیں۔ اس منظر سے پورا لشکر بھی سوگوار ہو گیا۔ اسے کھانے پینے کا ہوش نہ رہا۔ 3 دن کے بعد اس کے 2 جرنیل ہیسٹر اور نوڈر اس کے خیمے میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ سکندر لاغر ہو چکا تھا۔ اس کی مسلسل روتی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ انہوں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، کلائٹس کی موت اس کے ارادے سے نہیں بلکہ غیر ارادتاً ہوئی ہے۔ وہ سکندر کو خیمے سے باہر لے آئے
اب سکندر مشرق کی طرف متوجہ ہوا تو کوہ ہندوکش پار کر کے پاکستان کے علاقے سوات سے ٹیکسلا آیا، جس کے حکمران راجہ امبی نے سکندر سے مقابلے کی بجائے اس کا شاندار استقبال کیا۔ لیکن صرف 4 سال کے بعد اس خطے کے نئے حکمران چندرگپت موریہ نے سکندر کی سپہ سالار کو شکست دے کر انہیں ٹیکسلا سے نکال دیا۔ ٹیکسلا کو زیر نگین کرنے کے بعد سکندر جہلم کی طرف روانہ ہوا اور اس کی حکمران راجہ پورس سے مٹ بھیڑ ہو گئی، لیکن راجہ کی افواج اپنے ہاتھیوں کی بھگدڑ سے شکست کھا گئی۔ پورس کو سکندر کے سامنے لایا گیا تو اس کو برملا کہا کہ تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ پورس کا اعتماداً جواب آیا، وہی سلوک جو بادشاہوں کے ساتھ رکھتے ہیں۔ سکندر اس جواب سے انتہائی مسرور ہوا، پورس کو جہلم واپس لوٹا دیا جائے، اور پورس کو جہلم واپس لوٹا دیا گیا۔ اس کی اگلی منزل ہندوستان تھی تو فوجیوں نے بغاوت کر دی جو 10 سال سے اپنی وطن، خاندان اور قبیلے سے دور تھے، ایک قدم بھی اٹھانے کے روادار نہ ہوئے۔ سکندر واپسی پر رضامند ہوا، خشکی کے رستے دریائے سندھ کو عبور کرتے ہوئے ایران سے بابل جا پہنچا تو شدید بخار میں مبتلا ہو گیا اور اگلے 3 دن میں اس میں چلنے کی سکت نہ رہی۔ اس کی علالت کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس کے جرنیل عیادت کے لیے آئے تو ملاقات سے معذرت کر لی، کچھ دن صبر کے گھونٹ پیے اور پھر بے اختیار ہو کر جوک تر جوک اس کے خوابگاہ میں داخل ہو گئے۔ ان کا آقا، ان کا حکمران، مقدونیہ کا بادشاہ، فاتح عالم بے بسی اور بے چارگی کے عالم میں بے رحم موت کے آگے سرنگوں ہو چلا تھا۔ اس کی یہ کیفیت اس سے قبل کبھی نہ دیکھی گئی۔ تیز آنکھوں میں چٹان کی طرح مضبوط سکندر ان کے سامنے بے بسی اور بے چارگی کے عالم میں بستر مرگ پر پڑا اپنے جرنیل کو سلام کا جواب دینے سے بھی قاصر تھا۔ اس کی پتلیوں نے حرکت کی، جرنیلوں نے اس کو آخری سلام پیش کیا۔ سکندر 323 قبل مسیح میں کابل کے شہر بخت نصر کے محل میں ستپاک موت سے ہار گیا۔ اس وقت اس کی عمر 32 سال 8 ماہ تھی۔ سکندر نے دارا کی دختر اسستیہ سے بھی شادی کی تھی اور اس کے بعد ہی جلد ایک چھوٹی ریاست کے حکمران اوگرزس کی بیوی رکسانہ کو بھی اپنے حرم میں لے آیا، جسے اس کے فوت ہونے کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا۔ لیکن 310 قبل مسیح میں دونوں ماں بیٹے کو قتل کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ سکندر سے کسی نے پوچھا کہ چھوٹی سی عمر میں دنیا کیسے فتح کر لی؟ اس نے کہا، دشمنوں کو مجبور کیا میرے ساتھ دوستی کر لیں اور دوستوں کو یہ جزارت نہ دی کہ میرے ساتھ دشمنی مول لیں۔ دارا کی ہلاکت کے صرف 4 سال بعد سکندر بھی موت کے شکنجے میں آ گیا۔ دونوں کی عظیم الشان ریاستیں ان کی موت کے ایک ساتھ منہدم ہوئیں۔ سکندر نے وصیت کی تھی کہ میرے دونوں ہاتھ تابوت سے باہر نکال دیا جائیں تاکہ دنیا والے دیکھ سکیں کہ فاتح خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔